السلام علیکم سامعین، چنگیزی مغلوں کے ستم کی زد میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہی آئے اور ایک وقت تھا جب انہوں نے ماں سوائے چند خطوں کے تمام ایشیا اور براعظم یورپ کے بہت سے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم مغلوں کے ہاتھوں زیادہ تر اسلامی سلطنتیں ہی عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں۔ اس دور میں بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ منگولوں کے ہاتھوں اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، مگر اسلام کی حفاظت کا تو خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اسے بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی مادی قوت اسلام کو نہیں مٹا سکتی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ منگولوں کی تلوار صرف مسلمانوں کے لیے ہی ایک تازیانہ تھی، چنانچہ ظلم و جفاکشی کی اس تلوار نے آخر میں آ کر اس منگول قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اسلامی ممالک فتح کر لینے کے بعد بذات خود مغل ہی اسلام کے خادم اور غلام بن گئے۔ گویا اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کی وہ قوم جو اسلام کو مزید ترویج و ترقی دینے کے اہل نہ تھی، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو مسلمان بنا کر دنیا میں لے آیا جو اسلام کی ترویج و ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکتی تھی۔ اگرچہ مغلوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر اس دور کے عیسائی مشنری اداروں اور مبلغوں نے منگولوں کو عیسائی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے رکھا، لیکن وہ لوگ منگولوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہ وصف تو صرف اور صرف اسلام کا ہی خاصہ ہے، جس نے اپنی سچائی کی کشش سے ایک جنگجو اور فاتح قوم کو اپنا گرویدہ غلام بنا لیا۔ ناظرین، منگول در حقیقت کوئی خاص مذہب نہیں رکھتے تھے، اور ان کے آبائی مذہب کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں اس کی روح سے وہ کسی غیر مذہب قوم سے کوئی خصوصی عناد بھی نہ رکھتے تھے۔ انہیں مسلمانوں سے بحیثیت کوئی خاص دشمنی نہ تھی۔ اس قوم کو تو اللہ تعالیٰ گویا مغولستان کے پہاڑوں سے نکال کر براعظم ایشیا میں لایا ہی اس لیے تھا کہ یہ قوم دین متین کی روشنی سے بہرہور ہو۔ مغلوں کے قبول اسلام سے ہمیں اسلام کی اس ازلی و ابدی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے نور کی کرنیں جہاں مفتوح اقوام پر اپنا آفاقی اثر ڈالتی ہیں، وہیں فاتح اقوام بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مغلوں سے پہلے عربوں نے اسلام کے معلم و مبلغ بن کر تمام دنیا کو فتح کیا۔ وہ ہر ملک میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہو کر اسلام کے معلم بنے اور وہاں کے باشندوں کو نور اسلام سے مزین کیا۔ لیکن اس کے برعکس منگولوں نے مسلمانوں کے خلاف فاتح بن کر اور مسلمانوں کو مغلوب و معمور کر کے بھی مذہب اسلام کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دی، اور یوں دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ اسلام صرف مفتوحوں کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ فاتحین بھی اس نور ہدایت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کے ہاں عموماً چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی و بربادی کو بہت بڑا سانحہ یا واقعہ سمجھا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہر خاص و عام زبان پر ہوتا رہتا ہے۔ ہلاکو خان کو عموماً مسلمانوں میں بے حد نفرت اور غصے سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے نہ صرف مسلمانوں کے مرکز خلافت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ مسلمانوں کا جو شہر بھی اس کے قبضہ قدرت میں آیا اس نے اس کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ان کے مجموعی اعمال بد کی سزا کے طور پر ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی خلافت و ملوکیت نے غلبہ پا لیا تھا، اور خلافت اسلامیہ مکمل طور پر وراثت اور خاندانی حقوق کے زمرے میں آ چکی تھی۔ اس دور کی نام نہاد اسلامی خلافت پر ایسے ایسے نالائق اور بدتمیز لوگ غالب آ چکے تھے کہ جن میں حکومت اسلامیہ کے وقار و استحکام کے قائم رکھنے کی صلاحیت قطعاً نہ تھی، اور نہ ہی وہ امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے قابل تھے۔ علاوہ ازیں اس دور کے مسلمانوں میں بحیثیت قوم انواع و اقسام کے اخلاقی امراض اور بدعمالیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور ان امراض میں متواتر اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین، چھٹی صدی ہجری کے اختتام پر خصوصاً سلطنت اسلامیہ کے مرکز بغداد کی حالت تقریباً ناقابل اصلاح ہو چکی تھی، اور اس دور کے دلمی و سلجوقی حکمران و سلاطین کسی بھی وقت اس نام نہاد خلافت کا قلہ کما کر سکتے تھے۔ خصوصاً مسلمانوں میں یہ عجیب و غریب اور غلط عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ خاندان عباسیہ کے سوا کوئی دوسرا شخص مسلمانوں کی خلافت کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ باطل کی وجہ سے مسلمانوں کو بے حد نقصانات پہنچ چکے تھے، اور بڑے عرصہ سے خاندان عباسیہ میں قابل و لائق حکمران پیدا ہونے بند ہو چکے تھے، اور خلافت کو ان لوگوں نے گویا اپنے گھر کی لونڈی و باندی تصور کر رکھا تھا۔ اولو العزمی اور سپاہیانہ خصائل جو کبھی مسلمانوں کا خاصہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں میں بالکل ناپید ہو چکے تھے۔
پھر اس پر ترا یہ کہ امت مسلمہ بے شمار فرقوں میں بٹ چکی تھی اور ان فرقوں کی باہم لڑائیاں و مناظرے آئے دن کا معمول بن کر رہ گئے تھے۔ ایسے پر اشوب حالات میں مسلمانوں کے اندر سے تبدیلی کا آنا یا ان کی اصلاح کا کوئی پہلو انہی کے معاشرے میں سے نکلنا قرین کے آس نہیں رہا تھا، اور اس دور میں مغل یا تاتار کوئی ایسی اہم قوم نہ تھی کہ دنیا میں کسی قطار و شمار میں ہوتی۔ ان لوگوں سے بادی النظر میں قطعاً کوئی ایسی توقع نہ تھی کہ وہ متمدن دنیا اور خصوصاً عالم اسلام کے فاتح بن پاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہی ان وحشی و غیر متمدن لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا اور انہیں مسلمانوں کا سزا دہندہ بنا دیا۔ ایسے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خون ریزیاں گویا ایک ایسے نشتر کے مترادف تھی جو کسی ناسور کو پھاڑ کر اس میں سے فاسد مواد باہر نکال دیتا ہے۔ چنگیزیوں نے خلافت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان بد عقیدہ اور رسم پرست مسلمانوں کا قلع کما کر دیا جو سلطنت اسلامیہ کو اسلامی تعلیمات کے برعکس وراثت قرار دیتے تھے اور ایک مخصوص خاندان کو حکمران کا مستحق ٹھہراتے تھے۔ سامعین، اسلام تو اس طاقت اور اس نظام ابدی کا نام ہے جس نے عرب کے غیر متمدن بدوؤں کو باوجود بے سر و سامانی کے کیسر و کسرا کی سلطنتوں کا فاتح اور دنیا کے انسانوں کا معلم بنا دیا۔ قرون اول کے ان مسلمانوں کو دنیا کا کوئی چنگیز خان فتح نہ کر سکتا تھا، بلکہ اس دور کے کئی سلجوکی اور تاتاری باشندے مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہی حاکم و فرما روا بنے، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ہی ان لوگوں نے حکومت و فرما روائی کے آداب سیکھے تھے۔ لیکن جب قرون اول کے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی جانشین نسلیں غفلت اور نالائکی کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے اسلامی اقتدار اور اسلام کے اصول جہانگیری و جہاں بانی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو خدا تعالیٰ نے ایک غیر قوم کو اس لیے ان کا فاتح بنا دیا تاکہ ان کی اس غفلت و بیماری کا علاج ہو جائے، ان میں سے بد عقیدگی جاتی رہے اور وہ لوگ از سر نو خالص اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، مغلوں کو اسلام سے نہ تو دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی خاص ہمدردی۔ اس دور کے مغل بادشاہوں نے جب اپنے محکوم مسلمانوں کے مذہب سے واقف ہونا چاہا تو جو بات انہیں اسلام کی پسند آئی اس کی تعریف و ستائش کرنے لگے، اور جو ناپسند آئی اس پر بے باکانہ معترض ہوئے۔ اگر کوئی مسلمانوں کا اپنا حکمران یا بادشاہ ایسا کرتا تو مسلمان اس کے خلاف ایک طوفان برپا کر کے رکھ دیتے، لیکن ان مغل فاتحین کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ تاہم اس بات سے مسلمانوں کو بے حد فائدہ بھی پہنچا، اور وہ یوں کہ مسلمانوں کے علماء مغلوں کے دربار میں صحیح اسلامی تعلیمات بیان کرنے لگے جو قرآن حکیم کے عین مطابق تھیں، اور ایسے قصے جو قرآن حکیم کے برعکس مسلمانوں کی شامت اعمال کے طور پر ان کے عقائد میں شامل ہو چکے تھے اور جنہوں نے اسلام کا چہرہ اطہر مسخ کر کے رکھ دیا تھا، بیان کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کے عقائد انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، لہٰذا تمام درست عقائد تاتاری حکمرانوں کو متاثر کرتے۔ کوئی بھی صحیح و ذہن یا غیر جانبدار شخص اگر اسلام کے قرآنی نظریات سمجھ لے تو اس پر ان کا اثر ہونا یقینی امر ہے۔ چنانچہ یہی کچھ تاتاریوں اور منگولوں کے ساتھ ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کے دور میں اسلام میں سے بدعتیں اور برے عقیدے ختم ہوتے گئے اور اصل قرآنی عقائد سامنے آتے گئے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان سے جتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچا اس سے کہیں زیادہ فائدہ ان کے جانشینوں کے ہاتھوں اسلام کو پہنچا، اس لیے کہ وہی مغل و تاتار تھوڑے ہی عرصے بعد بذات خود اسلام کے خادم بن کر اٹھے، اور دنیا نے دیکھا کہ جن منگولوں نے خلافت بغداد کا ملیا میٹ کر دیا تھا وہی سب سے زیادہ شعائر اسلام کو قائم کرنے والے اور اسلام کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے والے بن گئے، یعنی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین گرامی، منگولستان، چین اور ترکستان کی طرف اسلام نے ہمیشہ زیادہ اشاعت کا موقع پایا۔ شام و روم، مصر و طرابلس، مراکش و ایران اور خراسان و بلوچستان کے لوگوں تک جب اسلام پہنچا تو انہوں نے اپنی جہالت کے سبب قدم قدم پر اس کی مخالفت کی، اور مسلمان مجاہدین کے بڑھتے ہوئے قدم روک کر ان کا زبردست مقابلہ کیا، اور ہر جگہ ان جنگوں کے دوران خون کے دریا بہانے کی نوبت آئی۔ لیکن جب چین و ترکستان میں اسلام پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے اسلام کو سمجھنے میں دیگر تمام ممالک سے زیادہ دانائی اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماورا النہر، مشرقی ترکستان اور تبت تک کے باشندوں میں سے اکثر دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں عرب لوگ چین کے اندر بطور تاجر اور بطور مجاہد داخل ہوئے، اور ان مسلمانوں کی بدولت
چین میں اسلام کی اشاعت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ گویا چین و ترکستان میں اسلام نہایت سرعت کے ساتھ پہلی صدی ہجری میں ہی پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس کے قریبی دور میں علویوں اور بنو امیہ کی آپس میں ٹھن گئی اور مسلمانوں میں دو بڑے فرقے پیدا ہو گئے۔ نیز رفتہ رفتہ مسلمان ممالک کے عالموں کی ذاتی و نفسیاتی خواہشات اور اغراض و مقاصد نے بھی اشاعت اسلام کے کام میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور مسلمان آپس میں متحد ہو کر رہتے اور خلافت پر ملوکیت غالب نہ آتی تو یہ بات یقینی تھی کہ اس ابتدائی دور میں ہی چین و ترکستان کے باشندے مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ جن منگولوں یا ترکوں تک اس دور میں بھی اسلام پہنچ پایا تھا، انہوں نے برضا و رغبت اسے قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح ترکان غزنی جو ڈاکہ زن اور قزاق مشہور تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ آج بھی چین کے اندر خاطر خواہ تعداد مسلمانوں کی ہے، جو ظاہر ہے کسی جنگی مہم یا فوجی کارروائی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان قدیم چینی باشندوں کے ابناء و اخلاف ہیں جو برضا و رغبت قدیم دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان اور اس کی اولادوں کے ہاتھوں اسلامی ممالک کی تباہی اور پھر ان کا قبول اسلام مکمل طور پر مشیت الہی کے تابع تھا۔ القصہ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ملک گیریاں اور خون ریزیاں ظہور میں نہ آتی تو اسلام کی عظمت و صداقت کا یہ پہلو انسانوں سے اوجھل رہتا کہ یہ مذہب فاتحین کو بھی اپنا مفتوح بنا سکتا ہے۔ ہم ان معنوں میں مغلوں کی چیرہ دستیوں کو ایک طرف اگر مسلمانوں کے لیے مصیبت کبریٰ کہہ سکتے ہیں تو دوسری طرف اسے شوکت اسلام کے نئے دور کے آغاز کے لیے باب رحمت فضا کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام عرب کے ریگزاروں اور پہاڑوں سے اٹھا اور عجم میں پہنچا، جہاں عروج پر پہنچ کر اس وقت روبہ زوال ہوا جب مسلمان قوم میں اس کی مزید ترویج و ترقی کی اہلیت نہ رہی۔ اس وقت کے مسلمان نہ تو بندگان صحرائی تھے اور نہ ہی مردان کوہستانی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منگولیا کے پہاڑوں اور گوبی کے ریگستانوں سے اس زوال پذیر مسلمان قوم کی ایک متبادل قوم پیدا کر دی، جس نے اسلام کو پھیلانے کا از سر نو اہتمام کیا۔ اور آج بھی بقول اقبال فطرت اسلام کے مقاصد کی نگہبانی کا فریضہ وہی قوم کر سکتی ہے جس میں یہ دونوں صفات جمع ہوں، یعنی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔